السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 109 onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ قوانین ہیں, کچھ لاز ہیں, یونیورسل لاز ہیں جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے دنیا میں, زمین آسمان میں کوئی انسان کا نہ ولی ہے نہ نصیر ہے. اور جو کوئی بھی اللہ کے ایمان کو, جو اللہ کی طرف سے ایمان نازل ہوا ہے, احکامات نازل ہیں, ان کو اپنی کفر کیا, جو اپنی نفس پرستی ہے, جس کسی نے بھی اس کو بدلا, اس ہدایت کو نفس کی پیروی کرتے ہوئے ظلمت سے بدلا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اس میں there is no confusion in it. It's a very simple thing. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور قانون فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو مرضی چن لے. اللہ سارے ذوالفضل العظیم, اللہ بادشاہ ہے, مالک ہے, اختیار رکھتا ہے ہر فضل, عظیم ترین فضل کے اوپر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اب ایک اور مومنین کو یہاں پہ نصیحت کریں کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب, کہ چاہت ہے میجورٹی, کثیر کا ورڈ یوز ہوا ہے کثرہ سے, کثرت کے معنوں میں, کہ میجورٹی آف دی اہل کتاب دے وانٹ اٹ ویری بیڈلی. ودہ کا مطلب ہوتا ہے بہت شدید چاہت ہونا. اسی ودہ کا جو ورڈ ہے, اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ودود, الودود نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی میجورٹی کی یہ چاہت ہے, they want nothing else but لو یردونکم, کہ وہ تمہیں پھیر دیں, من بعد ایمانکم, اس کے بعد کہ تم کامل ایمان لے آئے ہو, تم ایمان لے آئے ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اس ایمان کے بعد پھیر دیں کفارہ, کفر کی حالت میں, تمہیں پھر اس جہالت پہ لے جائیں. اللہ نے تمہیں نور عطا کیا, اللہ نے تمہیں سویلائزیشن عطا کی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانیت عطا کی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ جو تمہارا شرف تھا وہ اس کا احساس دلایا. لیکن کیونکہ یہ جو میجورٹی آف دا اہل کتاب یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں, یہ اصل میں توریت کی اور انجیل کی تو پیروی کرتے ہی نہیں, کیونکہ قرآن پاک میں بھی کچھ عرصہ پہلے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ان کی کتابوں میں اصل میں کیا لکھا ہے. جو ان کے, اب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے احبار, یعنی کہ ان کے جو عالم اور ان کے جو یہ مونکس ہیں اور رہبانیت والے لوگ ہیں, جو انہوں نے انٹرپریٹیشنز کر دی اللہ کی حق آیات کی, اور اس انٹرپریٹیشن میں انہوں نے بہت سی جگہوں سے حق بالکل چھپا دیا, وہ آیات ہی omit کر دی کتابوں میں سے. کچھ جگہوں پہ ان آیات کو انہوں نے اپنے الفاظ مکس کر کے حق اور باطل کو ملا کے ٹوسٹڈ وہ احکامات بنا دیے. کچھ جگہوں پہ احکامات تو حق لکھے لیکن ان کی انٹرپریٹیشن اتنی بری کر دی کہ وہ حق پھر چھپ گیا. اب یہ اہل کتاب خود کتاب پڑھتے نہیں ہیں, یہ اپنے علماء اور اپنے یہ جو راہب ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, جو انہوں نے انٹرپریٹ کر دیا یہ اس کو مان لیتے ہیں. تو کیونکہ میجورٹی فالوورز کی ہے, فالوورز بھی کن کے, جو نفس پرست ہے, تو کیونکہ یہ میجورٹی ان کو فالو کرتی ہے اور ان کے دلوں میں اپنے نبیوں کا نہ احترام ہے, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے, نہ ان کو ہدایت اور اپنے رب کی کوئی قدر ہے, تو اس لیے یہ جو میجورٹی اہل کتاب ہے یہ کیونکہ خود انسیولائزڈ ہو چکے ہیں, یہ خود انسانیت کے اس شرف سے گر چکے ہیں اور ایک اینیملسٹک لائف گزار رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے قلب کو اگنور کریں گے, آپ اپنی حقیقت کو اگنور کریں گے, جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہمارے جسم نے اللہ کا لمس فیل کیا ہے, ہمارے اندر اللہ کی روح میں سے نور ہے جس کو ہم روح, اپنی روح کہتے ہیں, اور یہ اللہ کا امر ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود وہ اسماء, وہ علوم دیے جو ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, کیا نسبتیں عطا کی, اتنا جو ہمیں شرف اور اعزاز عطا کیا, یہ بہت بڑی ہماری ریالٹی ہے. کیونکہ اہل کتاب اپنی اس ریالٹی کو بھول چکے ہیں, وہ اپنے نبیوں سے, جو کہ نبی کریم, ہر نبی کریم ہے, بہت کرم والا ہے, بہت اعزاز والا ہے, نبیوں کا مقابلہ غیر نبی کر ہی نہیں سکتا ہے.
تو جب انہوں نے وہ نسبتیں توڑ دی، بھلا دی، جب یہ محروم ہو گئے ان اعزاز اور اکرام سے جو ان کے نبی کریم ان تک لائے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ظلمتوں میں رہتے ہیں ایسے ہی ایمان والے بھی ایمان لانے کے بعد پھر جائیں ان ظلمتوں کی طرف سے. حسدم من عند انفسہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کریں؟ صرف اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں موجود ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد کہ حق ان پہ واضح ہے جس طرح ابلیس پہ واضح تھا. اس کو پتا تھا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، میرے اندر میں ایک آگ کے شرارے سے بنا، میرے اندر وہ نور ہی نہیں جو آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اسماء سکھائے جن کو ملائکہ نہیں جانتے، میں تو بہت دور کی چیز ہوں. لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کے اندر حسد کی آگ کا اتنا دھواں اور غبار تھا کہ یہ بلائنڈ ہو گیا ٹو حق. تو یہی اللہ تعالیٰ فرمانے کے اہل کتاب کی دنیا میں یہی سچویشن ہے کہ حق ان پہ اس کے بعد کہ حق آ چکا ہے، ان کے اندر حسد اور بغض اتنا ہے کہ یہ آپ کو بھی ایمان پہ نہیں رہنے دیں گے. فَعْفُو، پس تم ان کو معاف کر دو. وَاصْفَحُوا، اور ان کو چھوڑ دو. give them some time، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئیں اپنا حکم، اپنا امر. اور یہاں پہ امر سے مراد کیا ہے کہ قیامت کا دن آ جائے، یعنی کہ یا قیامت کا دن آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی اور فیصلہ اتار دیں. تو اس لیے مومنین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان کو معاف کرو اور let them do what they want to do. تم اپنے ایمان کے اوپر قائم رہو، تم اپنے ایمان کے مطابق ایک مومن زندگی، ایک پاک زندگی، ایک صالح معاشرہ تشکیل دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم اس سے جڑ جاؤ، مت ڈرو ان سے، اللہ سے ڈرو، اس سے جڑ جاؤ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرتے رہنا. نماز میں آپ کو بتایا صلاح کا ورڈ وہ ہے جس کا مطلب ہے ہینڈ شیک، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا. اس لیے نماز کے اندر کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اسی صلاح سے صلات بھی نکلتے ہیں، درود اور سلام، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ. اور صلاح کے معنی ہے رحمت کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نظام رحمت اپنی نمازوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے، ان سے محبت اور عشق کرتے ہوئے جو ہے یہ ایک نظام رحمت تم اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں قائم کرو. وہ آتو زکوٰۃ، اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو، یعنی کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں اپنے فضل سے اور رحمت سے عطا کیا اس میں کنجوس نہ ہو جاؤ، اس میں بخیل نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں وہ سب خرچ کرو. اللہ نے علم دیا تو اس علم کو لوگوں میں بانٹو. اللہ تعالیٰ نے اچھا اخلاق دیا تو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں سے پیار کرو. اللہ نے تمہیں محبتیں دی ہیں تو لوگوں کے لیے محبتیں بانٹنے والا بن جاؤ. اللہ نے تمہیں آسانیاں دی ہیں، لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، عزت دی ہے، مرتبہ دی ہے، تو اللہ کی مخلوق کے لیے محبتیں اور رحمتیں بانٹنے والے تم بن جاؤ. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور تم جو کچھ بھیجو گے، قدم سے نکلے نا، جو کچھ تم بھیجو گے لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، اپنے انفس کے لیے. اور ایک اور چیز بار بار میں ہائی لائٹ کرتی ہوں، کچھ ایسے مقامات قرآن پاک میں جو مختلف معنوں میں یوز ہوئے تاکہ آپ صرف کانشیسلی قرآن پاک کو پڑھیں. لیکن یہ وہی انفس ہے جو بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے انفس کو مت قتل کرو. یہ انفس انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور گھر والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے، قوم والوں کے لیے، اپنے سے جڑے ہوئے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ انفس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنی جان کے لیے، یہاں پہ انفس اس وقت اپنی جان کے لیے بولا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے من خیرن تجدوہ عند اللہ، تو اس کو پاؤ گے، تجدوہ اس کو پاؤ گے، من خیر بہت بھلائی کے ساتھ، عند اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں. یعنی کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ اپنے لیے آگے اعمال کر کے بھیج رہے ہیں، یہاں تو ہم عمل کرتے ہیں اپنی قدر پہ. میں نماز پڑھتی ہوں اپنی قدر پہ، میں مال خرچ کرتی ہوں جو میری اوقات ہے، جو میری حیثیت ہے. ہو سکتا ہے مجھے اللہ نے 1000 روپے دیا ہے اور میری ضرورت صرف 200 کی ہے، مگر میرے اندر اتنی ظرف نہیں کہ میں 800 اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ہو سکتا ہے میں صرف 200 خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں.
اللہ تعالیٰ اتنا قادر کیا اسے کہتے ہیں قدر کرنے والے ہیں کہ ان 200 پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم نے تو فاطمہ اپنی قدر پہ تمہارے اندر ظرف ہی اتنا تھا کہ تم 200 خرچ کرو، لیکن جب ہماری بارگاہ میں آؤ گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو پھر ہم اپنی قدر پہ دیں گے، اور اللہ کی قدر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تم جو کچھ آگے بھیجو گے تم تو اپنی ظرف کے مطابق بھیجو گے، اللہ کی بارگاہ میں بہت خیر کے ساتھ تمہیں واپس ملے گا، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم اعمال کر رہے ہو بصیر ان کو خوب دیکھ رہا ہے. وقالو اور یہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب لن يدخل الجنت کہ کوئی بھی، لن کا معنی کا مطلب ہوتا ہے، لم کا مطلب ہوتا ہے نیور ایور ان دا پاسٹ، اور لن کا مطلب ہوتا ہے نیور ایور ان دا فیوچر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب چاہے کرسچنز ہوں چاہے جیوز ہوں اپنے آپ کو چوزن ون کہتے ہیں. ایک اپنے آپ کو چوزن ون کہتا ہے، ایک کہتا ہے جی ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے گناہوں کا کفارہ نعوذ باللہ اپنی شہادت سے دے دیا. اب دونوں نے اپنے لیے ایک فولز پیراڈائز بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی نیور ایور ان دا فیوچر کوئی جنت میں داخل ہوگا الا ایکسیپٹ وہ من کانا جو بن گیا ہودن یہودی جو او نصارہ یا پھر وہ کرسچن بن گیا. تل کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تل کا امانیہم، یہ صرف ان کی اپنی تمنائیں، یہ صرف ان کی ایک ڈیزائر ہے، یہ صرف ان کی ایک فولز پیراڈائز ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ہاتھو برہانکم، برہان کہتے ہیں اس واضح ایویڈنس کو جس سے حق اور باطل بلیک اور وائٹ بالکل کلیئر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان سے کوشچن کریں کیا ان کے پاس کوئی برہان کوئی ایویڈنس ہے ان کو تم صادقین اگر یہ سچے ہیں، کہاں پہ پروف ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ اللہ کا حکم توڑیں، اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیں، یہ عورتوں کو ان کا جو مقام اللہ نے دیا وہ نہ دیں، یتیم بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کریں، لوگوں کا مال یہ سود اور برے طریقوں سے کھا لیں، شراب جوا ان کی عام عادت ہو، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ان کی خوراک بن جائے، اور یہ پھر بھی اتنے بخشے بخشائے ہیں کہ جنت صرف ان کے لیے. کہاں لکھا ہے؟ اگر یہ سچے ہیں تو لے کے آئیں وہ پروف. بلا ہرگز نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج میں خود جواب دے رہا ہوں، ان کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، تو جھوٹے ہیں پھر جھوٹ بولیں گے. میں جواب دے رہا ہوں بلا ہرگز نہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں، نہ ہی ان کے لیے جنتیں ہیں. من، بلکہ اصل میں جنت کس کے لیے؟ من ہو ایور، من کا مطلب ہوتا ہے ہو ایور. اسلم کہتے ہیں جھک جانا. اسلام کا ورڈ اسی لیے پیس کا ورڈ، سالمہ کا ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھک جانا، اپنے سر کو جھکا دینا، اپنی اینٹی کو سبسروینٹ کر دینا اللہ کے آگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز جنتیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا اور جنتیں. من ہو ایور اسلم، جس کسی نے بھی جھکا دیا، سبسروینٹ کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو. چہرے کا کیوں بات کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چہرہ ہوتا ہے وہ آپ کی پوری جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کی پوری ذات ہے اس کا مرر ہے نا. دس فیس از فاطمہ فار دا ورلڈ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ یہ جو تمہارا چہرہ ہے، اب یہاں پہ یہ اس فزیکل چہرے کی بات نہیں ہو رہی، جو فاطمہ ہے اس کی جو ہستی ہے، میں کس کی بیٹی ہوں، میرے پاس اس دنیا میں کیا کیا کچھ ہے، یہ جو میری آئیڈینٹی جو میں سمجھتی ہوں کہ فاطمہ شاید یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہیں لگتا ہے نا تم ہو، اس پوری ہستی کو للہ اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ کے لیے جھکا دو. للہ اللہ کے لیے جھکانا، کہ تم خوشی خوشی willingly give yourself up to اللہ تعالیٰ کہ اللہ میاں میں کچھ نہیں، جو آپ کی چاہت وہ میری چاہت، جو آپ کی رضا وہ میری رضا، جو بابا رسول وسلم کی دعا وہ میری دعا، جو بابا رسول وسلم میرے لیے چاہتے ہیں وہی میری چاہت ہے. جو کوئی اس طرح اپنی ولنگنس کے ساتھ اپنی ہستی کو اللہ کے لیے اسلم کرے گا، جھکا دے گا، واہوا محسن، اور صرف جھکانا نہیں ہے، پھر اس کے بعد واہوا محسن، پھر وہ محسن بھی ہے. محسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو فرائض ہیں ان سے بڑھ کے جو کام کرتا ہے. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
آپ کو جو احکامات دیے وہ صرف اس میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبح شام بھاگتے ہیں، سب قتلے جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ایمان ہی لاتے ہیں، اس پہ عمل بھی دکھاتے ہیں، احسان والا عمل بڑھ کے، جو اللہ نے ان پہ فرض کیا اس سے بڑھ کے عمل بھی کرتے ہیں. فا پس لا، ضرور بضرور، انڈیڈ، ایسا ہی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لام آف لزوم ہے. فا پس دس، لا، ضرور بضرور، ہو، انہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، اجرہ عند ربہ، ان کا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، ولا خوف علیہم، ان پہ کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کبھی کوئی غم ہوگا. یعنی کہ نہ ان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو غیر اللہ کا کے پاس جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیں گے کہ دنیا میں بھی ان کو کوئی غم دکھ تکلیف نہیں ہوگی، اور ان کو آخرت کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا. وقالت الیہود، اور یہ جو اب یہاں پہ ایک ہپوکریسی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے کرسچنز اور جیوز کے، لیکن آپس میں بھی یہ ایک نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ کافروں بتوں والوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کرسچنز اور جیوز مسلمانوں کے دین کے زیادہ قریب ہیں. ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب ڈیوائن بکس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں ایسی نفرت ہے کہ آج بھی دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، یہ اہل کتاب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ دے ہیو نتھنگ ان کامن اگینسٹ اسلام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی منافقت ہے. جب یہ یہاں تو آپ کے سامنے ایک فرنٹ بنایا ہوا ہے نا، اصل میں ان کی ریالٹی کیا ہے کہ آپس میں بھی دے آر ناٹ ون، ان میں یونٹی ہے ہی نہیں. دیکھیں یونٹی آتی ہے جو اللہ کو واحد سمجھتا ہے نا، احد سمجھتا ہے، اس مومن میں جب اللہ ایک ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر وہ ساری ہیومینٹی کو نفس واحدہ سمجھتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں. اسی لیے انفس، انفس کا ورڈ ہے کہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں تم سب ایک ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک کو قتل کیا بے وجہ، کسی انوسنٹ کو، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ایک ہی بھی جان بچائی، اس نے سب کی جان بچا لی. تو یہ یونٹی اور فیتھ آتا ہے اللہ کو ایک ماننے والوں میں. لیکن انہوں نے تو اپنے خدا، اتنے ان کا نفس ان کا خدا ہے، انہوں نے اپنے سے ٹوسٹڈ ان کے آئیڈیالوجی، ان میں یونٹی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور یہودی یہ کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ لیست النصارى کہ کرسچینز نہیں ہیں علی شیء، کسی بھی قسم کی حق بات پہ، یعنی کہ کرسچینز کے اوپر کوئی اچھائی نہیں اتری، ہم ہی ہم ہیں. وقالت النصارى، اور کرسچینز کیا کہتے ہیں لیست الیہودی علی شیء، کہ نہیں یہودیوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اصل میں ہم چوزن ونز ہیں، ہم نیک لوگ ہیں. وَهُمْ یتلون الکتاب، حالانکہ ان سب کے اوپر کتاب پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ یہ سب توریت پڑھنے والے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی. دیکھیں عیسائیت کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دے کے بھیجی. انجیل تصدیق کرنے والی تھی حضرت موسیٰ کی اور توریت کی، لیکن یہودی بنی اسرائیل پہ ہی اتری. انجیل والے کوئی الگ لوگ تو نہیں تھے، بنی اسرائیل پہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور توریت انجیل لے کے آئے. لیکن کیونکہ ان میں ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے کہا ہم تو توریت والے ہیں، ہم تو یہودا کی اولاد ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور جو اس وقت ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، انہوں نے کہا اچھا ہم پھر حضرت عیسیٰ والے ہیں تو ہم عیسائی ہو جاتے ہیں، یا ہم ان کی مدد کرنے والے تو ہم نصرانی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ سب پڑھتے ایک ہی کتاب ہے، قرآن پاک، توریت، انجیل، زبور، یہ سب اللہ کی ام الکتاب سے نکلے احکامات ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں. کذالک، یہ اسی کا، میں نے بتایا کا مطلب ہوتا ہے کمثل، ٹو ریزمبل سم تھنگ، ٹو بی لائک سم تھنگ. کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہیں، قال الذین لا یعملون مثل قولہم، جیسی باتیں ان سے پہلے جو جاہل لوگ، بے علم لوگ تھے، وہ باتیں کیا کرتے تھے. یعنی کہ جس طرح عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم زبان والے ہیں، اور جو عجم ہیں وہ گونگے ہیں. اور پھر جو یہودی تھے مدینہ میں وہ کہتے تھے کہ ہم ڈیوائن بک والے ہیں، اور تم مشرکین، تم لوگوں پہ تو کبھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی.
تو ایک دوسرے کے اوپر ایسی بے علمی کے اس میں فضیلت اپنی جھاڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ان یہود اور نصارہ جن کے پاس ڈیوائن بک ہے یہ بھی پہلے جاہل لوگوں کی طرح ہی باتیں کر رہے ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں اس وقت یہ آج اختلاف کریں. یعنی کہ آج جو دنیا میں جن چیزوں پہ یہ کانفلکٹ جنریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور تم نہیں، اور دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں ہم دنیا کو رول کرنے کا حق ہمیں، ہم اللہ کے اصل خلیفہ ہیں تم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ساروں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو بتا دیں گے کہ کون ان میں سے جو ہے نا وہ حق پہ تھا. یہ میسج ہمارے لیے بھی. ہم یہ آیات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جیوز اور کرسچنس کو کنڈیم کریں. اصل میں یہ امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے. آج ہم دیکھیں اپنے فرقوں میں کیا ہم بھی یہی نہیں کرتے؟ ہم سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب الکتاب دی کتاب یعنی کہ سب حق کو ہی پڑھ رہے ہیں. آج شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، گاڈ نوز کتنے فرقے ہیں ہمارے. ہم سارے ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ہم سب ایک ہی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم سب ایک ہی بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم سب کے لیے اہل بیت ہمارے سردار ہیں، ہمارے سید ہیں. ان کے بعد ہم سب کے لیے صحابہ کی جو بھی فضیلت ہے، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہہ کے ایک دوسروں کی عبادت گاہیں تباہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ہم اور یہود اور نصارہ میں کیا فرق ہے؟ ان کی عبرت کی آیات ہمارے لیے آئی اوپنر ہیں کہ تم سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہو. اور ان جاہل، جس طرح یہود و نصارہ پچھلے جاہلوں کی طرح بات کرتے تھے، آج تم امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ والی باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ اگلی آیت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن، اور جو کوئی، اب یہاں پہ یہود، نصارہ، مسلمان کسی کا نام نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے anyone who does this، وَمَن whoever أَظْلَمُ، ظلم کرے گا یہ والا. یہ اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں سے نہ اللہ کو محبت ہے، نہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، نہ اللہ کا ان سے کوئی لینا دینا ہے. وہ رب سب کا ہے لیکن قرب اس کا ان کو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ممن، فرام دیٹ پرسن، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو من ہو ایور مانا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، این کہ وہاں پہ یذکر فی اسمہ، کہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے. اب میں کرسچنز اور جوز کی بات ہی نہیں کری، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد، چاہے وہ مسجد کو آپ مسجد کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو کوئی امام بارگاہ کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، وہ جس مرضی فرقے کے ساتھ ہو جائے، اگر وہ مسجد ہے اور وہ اللہ کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے دا پلیس، ساجدہ سجدے کی جگہ. تو مسجد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی اللہ والے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ اپنا جو مرضی نام رکھ لیں، ہیں تو مسلمان، قرآن پڑھنے والے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسجدوں میں سے جو اللہ کا نام بلند ہونے کو روکتا ہے، چاہے آج کوئی کہے کہ جی میں بڑا مومن ہوں، میں شیعوں کے امام بارگاہوں پہ اس لیے اٹیک کر رہا ہوں، مجھے وہ صحیح نہیں لگتا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ تم ظالم ہو. وہ مسجد ہے، وہاں پہ اللہ والے سجدہ کرتے ہیں. چاہے کوئی سنیوں کی مسجد پہ اٹیک کر دے، کوئی وہابی، ہو ایور اٹ از، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر ہونے کو روکے. وَسَعَى، اور اس کی صحیح ہو، سا کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور اس کی کوشش ہو فی خرابیہ کہ وہاں پہ بربادی کرے. چاہے وہ بربادی ضروری نہیں کہ کوئی بم ہی پھاڑے گا. وہ خرابی کیا ہے؟ جب ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کی مسجدوں کے خلاف ہم نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو کا مذاق اڑاتے ہیں ممبروں پہ، اور ایسا مذاق جو کسی جاہل کے دل میں ایسے بیٹھ جائے
کہ وہ اپنے سامنے دوسرے کے فرقے کا نام سنے اور بندوق نکالے گولی مار دے اور کہیں تو ہم مسلمان نہیں تھے تو کافر تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو خرابیاں پیدا کرنے کی اللہ کی مسجدوں میں کوشش کرتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اولئک، بلکہ یہ سب ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب کے لیے ما کان لہم، کیا چیز ہے ان کے پاس، کیا جواز ہے، کیا ریزن ہے ان کے پاس، ان یدخلو، کہ یہ نہیں ان یدخلوها، کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، with what reason، الا خائفین، ایکسپٹ کہ ان کو تو وہاں پہ اللہ کا خوف کھا کے گزرنا چاہیے۔ یہ مسجدوں میں خرابیوں کے لیے اور اللہ والوں کو اللہ کے سامنے سجدے ہونے سے روکنے کے لیے تو داخل ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں، لہم فی الدنیا، بے شک ان کے لیے ہے، لا ضرور بضرور، لام آف لزوم ہے، لا ضرور بضرور، ہم ان کے لیے فی الدنیا، اس دنیا میں، خزیون، رسوائی ہے، چاہے اس دنیا میں وہ کتنے بڑے مقام پہ، اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں اس دنیا میں بھی یہ رسوا ہیں، واہ، اور لا ضرور بضرور، ہم انہی کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب و نظیم، بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب یہودیوں اور کرسچنز اور کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کی عذاب کی آیات آتی ہیں ان میں ہم نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے عمل از امپورٹنٹ، یونٹی آف یونیورسل بردرہڈ آف اسلام از امپورٹنٹ۔ میں نے کیوں انصار اور مہاجرین میں یہ محبتیں پیدا کی، میں نے یونٹی کا پیغام کیسے بابر وسلم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، جو میرے حبیب کی ان کوشش، آپ نے تو ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں ہر عرب کا قبیلہ نماز پڑھتا تھا، ہر رنگ کا انسان نماز پڑھتا تھا۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج پھر زبان پہ اور رنگ کے اوپر کتنی ڈویژن ہے ان، اور سب سے زیادہ اہل کتاب کے ملکوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی کہ یہ تو ان کی تو چاہت ہی ہے کہ تمہیں ظلم پہ واپس لے جائیں، ایمان سے ہٹا دیں، اور اللہ نے تمہیں یونٹی دی تو چاہتے ہیں اس یونٹی کو خراب کرنا، اور پھر تم ان کے ہاتھوں میں خود کھیلتے ہو اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو اور ایک دوسرے کی مسجدوں کو تباہ کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور وَلِلَّهِ and for Allah alone is المشرق، یہاں پہ خالی المعرفہ کا ہے، خالی ایک جنرل مشرق کی بات نہیں فرما رہے ہیں۔ the known مشرق، the known east is Allah's، the known west is Allah's۔ ہمارے ایسٹ ویسٹ، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر سمت اللہ ہی کی ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس تم جہاں بھی ہو، تولو، تم لوٹو، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف اپنا منہ کر لو، یعنی کہ، اور ایک اور جگہ پتہ فرماتے ہیں کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ اصلی نیکی کیا ہے؟ انسان تقوی اختیار کرے۔ واٹ از تقوی؟ جب اللہ تعالیٰ اس وقت یہاں پہ تو قبلے کی بات بھی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کہیں بھی ہو، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، اوپر نیچے دائیں بائیں، پانی میں، اسپیس میں، ویئر ایور یو آر، تم نے اللہ کے لیے اپنا، وہ جو آئی تھوڑی دیر پہلے نا آیت، کہ اللہ کے سامنے اپنا وجہ اسلم کر دو، جھکا دو اپنی ہستی کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری ہستی، تم کہیں بھی ہو، تمہاری ہستی کی اورینٹیشن ہمیشہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تم کہیں بھی ہو، تمہارا ٹرو نارتھ آخرت ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، ان قریب یہاں آنکھ بند ہوگی میں نے اس کی بارگاہ میں کھڑا۔ دس ٹرو نارتھ از اسینشل تمہاری آخرت میں۔ یہ ایک آیت لا ہے، یہ قانون کی آیت ہے جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے المشرق المغرب کا۔ تم جہاں بھی ہو، تمہاری اورینٹیشن، تمہاری کل ہستی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ فزیکل بات نہیں ہو رہی، قلب کی بات ہو رہی، تمہارا دل اللہ سے جڑا رہے، تمہارے ایموشنز اللہ کے سامنے سبسروینٹ ہو، تمہاری سائیکی، ایوری تھنگ۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، ہر جگہ اس کی کشادگی، اس کی وسعت، اٹس ایوری ویئر، علیم، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اسی کے پاس سارا علم ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا اپنے لیے ایک بیٹا۔ ولد کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹا نہیں، سوری اٹس واز اے رانگ ترجمہ۔ ولد کا مطلب ہوتا ہے اولاد، کہ یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ،
بے شک اللہ پاک ہے، یعنی کہ یہ جو ان کے شرکیہ باتیں، سبحانہ اللہ بے شک ان سے بہت پاک، سبحان ہے، بہت اعلیٰ عرف ہے اس کی ذات، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بلند ہے. بل مگر لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں. کل لہو قانتون، اور بے شک ہر چیز کائنات میں، آسمان اور زمین میں، انسان کو چھوڑ کے ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. اور اگر انسان اپنے جسم کو بھی دیکھیں کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، ہمارے دل کو دیکھیں، کیا اللہ کا فرما بردار نہیں ہے؟ یہ بایولوجیکل ہارٹ کی میں بات کر رہی ہوں. اللہ نے اس کو حکم دیا، اس کے والز کو حکم دیا، 2 کھلیں گے 2 بند ہوں گے. ہارٹ بیٹ اتنے ٹینیور کی ہوگی، بلڈ اس پریشر کے ساتھ باڈی میں گھومے گا، سیلز اس فریکوینسی کے ساتھ بنیں گے اور ختم ہوں گے. ہماری باڈیز بھی اللہ کے سامنے فرما بردار ہے، اللہ کا حکم نہیں توڑتی. ہم اللہ کا حکم، ہماری کانشیسنس، یہ جو ہمارے اندر اللہ نے قوت فیصلہ دیا ہے وہ توڑتا ہے اللہ کا حکم. ایون یہ باڈیز بھی سبسروینٹ ان ٹو اللہ. اور یہ جو آیت ہے بل لہو، بلکہ ہے اسی کے لیے، ما فی السما، ما کا مطلب ہو ایور واٹ ایور، یہاں پہ ہو نہیں ہے، من نہیں ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرسنالٹی. ماں کا مطلب جو کچھ لیونگ، نان لیونگ، نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. لہو اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ ہے فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں. یہ بہت ایک، اگر اس میں انسان اگر ان آیات کو صرف ایسے جاہلوں کی طرح پڑھ کے نہ گزر جائے، غور کرے تو دیکھیں اللہ کتنا پیار کر رہا ہے مجھ سے اور آپ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اگر تمہیں لگتا ہے نا تمہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے، تم ویئر ڈو یو بلانگ، اف یو آر کنفیوزڈ ویئر ڈو آئی بلانگ، میں کس کی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے مائی فرینڈز آر ناٹ لوئل ٹو می، آئی ایم ناٹ ہیپی ود مائی فیملی، وٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے، انسان میں یہ باتیں ہزار دفعہ آتی، میں ہو ڈو آئی بلانگ ٹو. ٹھیک ہے، پھر میں کس کا ہوں، میرا فلاں نے دل دکھا دیا، فلاں نے میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس ماں میں تو میں بھی ہوں. مجھے میں کہہ رہا فاطمہ تم میری ہو. اب یہ فاطمہ کے اوپر ہے کہ اللہ کا ہونے کا میں حق ادا کرنا چاہتی ہوں، یا میں کہتی ہوں نہیں اللہ میں نے آپ کا نہیں ہونا ہوں، تو میں پھر بھی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اللہ قانتون، میری باڈی بھی اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، میری یہ سانسیں بھی اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں، یہ ہارٹ بیٹ بھی اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے. میری کانشیسنس صرف ایک چیز ہے جس نے اللہ کے سامنے اسلم ہونا ہے. تو میں نہیں ہوتی خدا نہ خاصا، میں کہتی نہیں میں نے نہیں آپ کو ہونا، کوئی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب زندگی انسان کو اتنا عاجز کر دیتی ہے اور دنیا آپ کو اتنا ٹھوکریں مارتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے آپ جاتے ہیں جانماز پہ. جانماز مطلب یہ نہیں جو کپڑا اندر تھا، جا اے نماز، دا پلیس ویئر یو ورشپ. کوئی بھی اٹس مٹی جس پہ آپ نے سجدہ کیا، چاہے آپ کھڑے کھڑے آپ نے سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. سو ویئر ایور یو گو اینڈ یو باؤ یور ہیڈ بفور اللہ تعالیٰ. وہ جب ٹائم آئے گا، اور ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کافر بھی ہو تو اس کی زندگی میں ٹائم آتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر چاہے بعد میں واپس بھول جائے، وہ ٹائم آتا ہے. اور جب انسان جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرا کوئی حقیقی رشتہ ناتا نہیں ہے مگر صرف ایک میرا رب ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرمانے بہت پاورفل آیت آف لو ہے کہ تم میرے ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. فاطمہ تم میری ہو. جو کوئی سن رہا ہے آپ سب کو اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، میں اونرشپ لے رہا ہوں. ایون جب تم مجھے ڈینائی بھی کرو میں تمہاری اونرشپ لے رہا ہوں. اور تم سے کوئی ظلم کرے گا تم دیکھنا تمہارا رب اس سے بدلہ لے گا. تمہارے پہ کوئی تکلیف کا ٹائم آئے گا تم دیکھنا اللہ کیسے تم پہ رحمتوں کی چادریں ڈالتا ہے. تم مانو نہ مانو، کائنات میں ہر چیز اس کے کانے ہے. ایون یور اون باڈی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ فرما بردار ہے. آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ ہی بدیع ہے آسمان اور زمین کا. بدیع اللہ تعالیٰ کے جو کریشن میں نام آتے ہیں، صفات آتی ہیں، 3 ہیں. بدیع آؤٹ آف نتھنگ کریٹ کرنا. خالق وہ جو آؤٹ آف نتھنگ ایلیمنٹس کریٹ ہوئے ان ایلیمنٹس کو جوڑ کے کچھ بنانا. جس طرح ہم بدیع نہیں ہوئے، ہم تخلیق ہوئے، ہم ہوا پانی ان ایلیمنٹ سے تخلیق ہوئے، لیکن یہ ایلیمنٹس جب بنے تھے تو بدیع ہوا تھا. آؤٹ آف نتھنگ اللہ کریٹڈ تھنگس.
اور پھر تیسرا ہے الفاتر، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کریکٹرسٹکس دیتے ہیں. ہوا کی کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہیں، ایلیمنٹس میں ہر ایلیمنٹ کی کریکٹرسٹکس دیکھیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. پانی از ڈفرینٹ، ہیومنز آر ڈفرینٹ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ ہی ہے جب کچھ نہیں تھا، آؤٹ آف نتھنگ اس نے آسمان اور زمین بنائے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، بس اب جس وقت اس کا امر آتا ہے، جس وقت جب وَإِذَا اور جب بھی کبھی قَضَىٰ أَمْرًا اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے، فَإِنَّمَا پس وہ اس حکم کے لیے کہہ دیتا ہے، يَقُولُ لَهُ کن، اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، بی یہ اللہ کا حکم ہے، فا پس یکون وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم. یار میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے بھی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو بخش کر معاف کریں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنی امتیاز فوت ہو گئے شہیدوں کے زندہ اور قیامت تک آئیں گے، کوئی ٹائم اسپیس میں موجود تمام ملائکہ رجال اور غیر، اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی شان کریمی کے شایان شان اس قرآن پاک کا پڑھنا سمجھ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بن جانا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لار پیار کرم فضل سے کھانے کی ایک کرمائی کامل ہدایت شفاعت خیر و برکت نصرت اللہ اور صحبت سے دنیا آخرت متمن و شہادت بات میں جزاکم اللہ خیر.